السلام علیکم گائز، محمد عثمان عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو فری لانسنگ کے بارے میں ہے کہ فری لانسرز کے ساتھ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے۔ اگین میں جو باتیں کہوں گا وہ سارے فری لانسرز کے لیے نہیں ہے، بہت اچھے فری لانسرز بھی ہوں گے آؤٹ دیئر، اور جو بہت پروفیشنل کام کرتے ہیں اور جو بہت دل لگی سے جو بہت محنت سے کام کرتے ہیں۔ لیکن میجورٹی آف دا فری لانسر جو میں نے دیکھے کہ ان کا دا وے they do their work is not much professional۔ تو آج کی ویڈیو میں ان چیزوں پہ بات کروں گا جن چیزوں کو فری لانسر ویلیو نہیں دیتے، اور ایکچولی میں they miss on very good opportunities because of those things۔ اس سے یہ ویڈیو کرٹیسزم نہیں ہے آن فری لانسرز، بلکہ فری لانسرز کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے تاکہ وہ اس سے کچھ لرن کر سکے۔ اینڈ اگین اٹس ناٹ اباؤٹ آل فری لانسرز بٹ میجورٹی آف دا فری لانسرز آؤٹ دیئر۔ یہ اس کے علاوہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کی لرننگ بھی اس سے ہو جائے گی، کیونکہ میں کچھ ایگزامپلس شیئر کروں گا بزنس مین کے بارے میں بھی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں شروع میں ایگزامپلس دوں گا، پھر اس کے بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ اچھا، میری امیزون مارکیٹ پلیس میں کچھ لسٹنگ ہے۔ میری ایک لسٹنگ سیلز جنریٹ نہیں کر رہی تھی، اور اس کے لیے کچھ مہینے پہلے میں نے ایک فری لانسر کی سروسز اویل کرنا چاہی، اینڈ میں نے اس کے پیمنٹ کی، اینڈ اس نے لٹرلی ایسے سیٹنگز کیے کہ جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ود ان منٹس، ٹھیک ہے۔ اینڈ آئی نیو دس اسٹف بیکاز میں کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، اس کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہوں تو آئی نیو دیٹ اسٹف۔ اب میں نے تو اس کی سروسز اس لیے اویل کرنے چاہیے کہ اگر جو چیزیں میں مس کر رہا ہوں وہ امپلیمنٹ کرے اور وہ سیلز جنریٹ کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس نے وہ چیزیں کی جو آلریڈی میں جانتا ہوں اور جو آلریڈی میں جانتا تھا کہ کام نہیں کرتی۔ آن ٹاپ آف دیٹ اس بندے نے میرے پروڈکٹ پہ سیل لگائی وداؤٹ ایون کنسلٹنگ می۔ اچھا، جو لوگ امیزون مارکیٹ پلیس میں سیلنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یار آپ لسٹنگ سے پہلے آپ پروفٹ انالیسس کرتے ہو کہ بھئی آپ کا نیٹ پروفٹ اتنا ہوگا، تب آپ مارکیٹ کے مطابق پرائس سیٹ کرتے ہو۔ جب پروفٹ انالیسس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ اس میں پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے، اگر اس میں پروفٹ جنریٹ نہیں ہوتا تو وہ لسٹنگ آپ شروع سے کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نارملی جب آپ FBA کرتے ہو تو اس میں پروفٹ مارجن بہت ہی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری اس لسٹنگ میں بھی پروفٹ مارجن کم تھا، اور اس نے جو ہے اس پہ سیل لگایا تو وہ الٹا مجھے لاس دے رہا تھا، اینڈ آئی کیم ٹو نو اباؤٹ دیٹ۔ اینڈ پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے تو الٹا مجھے لاس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اینی ویز پھر وہ چیز جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ میں چلی گئی، اینڈ آئی اینڈ اپ گیٹنگ مائی منی بیک۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جب فری لانسنگ کر رہے ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ اچھی سروس پرووائڈ کیا کریں، آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہے، آپ خانہ پوری نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی وہ چیز جو کوئی امپلیمنٹ کر سکتا ہے، جو آپ کا کلائنٹ آلریڈی امپلیمنٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے، اس نے امپلیمنٹ نہیں کی ہوگی، آف کورس اس نے امپلیمنٹ کی ہوگی، بٹ اٹ ڈزنٹ ورک۔ تو آپ کے پاس وہ بندہ آیا ہے ٹو گیٹ
different services to get to make it work, to earn some money. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس مطلب اپنے جو ہے نا کچھ کنفیگریشنس کر لی جس کا فائدہ ہو یا نہ ہو, and you get your money. It's not about you, it's about the client. اچھا دوسری اگزامپل یہ ہے کہ میں گاڑی خریدنے کا ہے. اچھا دس از ناٹ اباؤٹ فری لانسنگ, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ایگزامپلس ایسوسیٹیڈ ہے دیسی لوگوں کے ساتھ. اگین میں خود بھی دیسی ہوں. I'm not saying that they are not professional. They are professional. A lot of them out there are very very professional and hard working. لیکن unfortunately بہت سے لوگ جو ہے نا وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کا کام پروفیشنل نہیں ہوتا. خیر دھوکہ دینے کی بات تو آ ہی گئی ہے. تو میں نے ایک بندے سے گاڑی لی تھی اور وہ ایک فیلو پاکستانی تھا انفارچونیٹلی, اینڈ ہی ڈچڈ می. اور اس نے مجھے ایسی گاڑی بیچی جس میں بہت ہی زیادہ ایشوز تھے. اس کے علاوہ میں گاڑی لے رہا تھا, ٹھیک ہے, ایک دوسری اگزامپل ہے, ایک گاڑی لے رہا تھا, ٹھیک ہے, اور میں اس بندے کے پاس گیا اینڈ میں نے اسے کہا کہ بھائی اچھا یہ گاڑی میں لے رہا ہوں, آپ مجھے تھوڑا سا کین یو گو ود می, تاکہ میں یہ گاڑی دکھا سکوں میکینک کو. اگر وہ اپروو کرے دین فائن, اگر وہ اپروو نہیں کرے دین آئی ول ناٹ بائی دا کار اینڈ آئی کین گیو یو $50 ایکسٹرا فار یور ٹائم. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے کچھ کلائنٹس آ رہے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو بائی لائک اے کار وچ از لائک $30K کار, اور آپ مطلب $7,500 کی گاڑی لے رہے ہیں, تو اٹس ناٹ ورتھ مائی ٹائم. اچھا اس نے مجھے یہ کہا کہ اٹس ناٹ ورتھ مائی ٹائم. تو میں نے کہا صحیح بھائی ٹھیک ہے. آئی وینٹ فرام دیئر اینڈ خیر ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں نے اسے میسیج بھی کیا کہ چلو یار میں ایک میکینک کو لے کے آؤں گا اپنے ساتھ ٹمارو اینڈ دین ہی ول سی. اس ٹائم پہ مجھے مطلب گاڑی کی اتنی نالج نہیں تھی, اینڈ اگر اسے پسند آ گئی اس میکینک کو, اس نے پاس کی, تو میں لے لوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسی دن آف کورس مطلب کسٹمر ڈزنٹ ویٹ فار اینی ون. اسی ٹائم پہ میں دوسری جگہ پہ گیا, میں نے ادھر سے گاڑی خرید لی اینڈ دیٹس اٹ. اگلے دن اس بندے نے میسیجز کرنا شروع کیے کہ ہاں بھائی آپ مطلب کب آ رہے ہو, میں میکینک لے کے. اس کی ہوا پوری نکل گئی تھی, ٹھیک ہے. اب اسے یہ ذہن میں یاد نہیں ہے کہ یار یہ آپ کیوں اتنے میسیجز کر رہے ہو, آپ از اٹ ورتھ یور ٹائم to send message to a person who is willing to buy $7,500 کی گاڑی, لیکن پوری ہوا نکل گئی نا پھر اس کے بعد. تو اینی ویز تو میرے ذہن میں بھی اچھا جواب آئے گا. میں اسے میسیج کروں کہ یار آئی ڈونٹ ہیو ٹائم to come again for your car or to inspect your car again which is worth $7,500. لیکن پھر میری جو ہے نا اپنی اپبرنگنگ آڑے آ گئی, اینڈ دین پھر میں نے اسے پولائٹلی اپولوجائز کیا کہ بھائی صاحب میں نے گاڑی جو ہے نا وہ کل خرید لی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ریسنٹلی کچھ سروسز درکار تھے مجھے فری لانسنگ کے, ٹھیک ہے. اور وہ سروسز جو ہے نا پہلے بندے سے میری بات ہوئی, اس نے ایک میسیج کیا, دوسرا میسیج 2 گھنٹے کے بعد کیا. تو بھائی یہ کیا, میں یو آر جسٹ ویسٹنگ مائی ٹائم, ٹھیک ہے. اب بندہ کوئی انتظار تو نہیں کر سکتے کہ مطلب پوری رات آپ کے ریپلائی کے لیے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہے, ٹھیک ہے. تو اینی ویز مجھے پتہ چلا کہ یار وہ بندہ جو ہے نا بنا بنایا مٹیریل کسی سے لے کے اٹھاتا ہے اینڈ دین ہی ڈیلیورز اٹ ٹو یو. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے, اٹس ویری ان پروفیشنل. اسی طرح ایک دوسرے فری لانسر سے میری بات ہوئی, ٹھیک ہے. وہ بھی سیم ٹو سیم چیز کر رہا تھا. فائنلی مجھے ایک ایسا فری لانسر ملا جو آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کام کر کے دیتا ہے, ٹھیک ہے. دین آئی گو
I avail the services of that particular freelance provider. ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی دیسی تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ میں جرنلائز نہیں کر رہا کہ مطلب دیسی گندے فضول سروسز پرووائڈ کر رہے. جو پہلے تھے وہ بھی, پہلے دو جو تھے وہ بھی دیسی تھے, اور ابھی جو میں جس کی سروسز لے رہا ہوں وہ بھی دیسی ہے. تو آئی تھنک ہی از پرووائڈنگ گڈ سروسز. ٹھیک ہے. اور ایک بندے کے ساتھ میرا کنٹینیوڈ بزنس ہے. ہی از مائی کنٹینیوس سروس پرووائڈر, وہ بھی دیسی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ایز اے فری لانسر آپ کو کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی 2 روپے کی بھی بزنس آپ کو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی 10,000 کی کر رہا ہے, یو کنسیڈر دیم ایکول. ٹھیک ہے. کیونکہ مطلب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یار یہ بندہ آپ کے لیے اور کتنا بزنس لا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل کے جو اور مطلب یہ کہ کمپٹیشن کا دور ہے. ٹھیک ہے. کلائنٹ ڈزنٹ وانا ویٹ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے سروسز اچھی پرووائڈ نہیں کی, ٹھیک ہے, ہی ول گو فار اندر ون. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو دیکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ جو اچھا مطلب سروس پرووائڈر ملے تو پھر کلائنٹ دوسری بندے کے پاس جاتا بھی نہیں ہے, کیونکہ مطلب کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ سرچ کرے دوبارہ ٹرسٹ بھی نہیں بنتا کہ ہر کسی پہ دوبارہ ٹرسٹ کرے, کیونکہ مطلب ٹرسٹ کے قابل کے لوگ بھی آج کل بہت ہی کم ہیں مارکیٹ میں. تو میں اگر سمرائز کر کے یہ کہوں تو مطلب کچھ پوائنٹس بنتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یار آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں بٹوین دا کلائنٹس. کلائنٹ جو ہے نا وہ سارے برابر ہوتے ہیں, ان کو سارا برابر اٹینشن دیا کرے ارسپیکٹیو آف دیئر افورڈیبلٹی. دوسری بات یہ کہ آپ رسپونسو رہا کریں. آپ اگر مطلب سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹوین کسی بھی ٹائم فریم میں, تو آپ اور یا آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر دی تو آپ اس کے ساتھ کنٹینیوسلی انگیج رہے اینڈ ڈونٹ میک ہم ویٹ. اوکے. تیسری بات یہ کہ یار آپ شارٹ ٹرم بینیفٹس کو نہ دے کے آپ کسی کو دھوکہ نہ دے. ٹھیک ہے. کہ ہاں بھائی اس کو تو میں بس اس کو تو میں دھوکہ دے دوں گا اینڈ آئی ول گیٹ اپ منی. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے آپ کی مطلب شارٹ ٹرم آپ پیسے کما لیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں آپ کا بزنس نہیں چل سکے گا. ٹھیک ہے. اور نہ آپ کی کلائنٹیج بنے گی. اور آخری جو میں ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی وہ بھی مطلب یہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے, کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کرے. آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں. یہ بیماری اگین دیسی لوگوں میں زیادہ ہے. انڈیا کی بات پہ تو میں نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان میں فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. جو فوڈ وینڈر بہت ہی مشہور ہو جاتا ہے تو سب سے گندی وہ پھر کوالٹی اس کی سب سے گندی ہو جاتی ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یار میرے پاس تو ہزاروں کلائنٹس ہیں, 1-2 کلائنٹس گئے تو مجھے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے, کیونکہ مطلب دیر ہے ایک اچھے کمپیٹیٹر کی. اچھا کمپیٹیٹر ملا ود ان فیو منتھس وہ آپ کو ڈیفیٹ کر لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے فوڈ وینڈرز میں یہ خاص کر یہ میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے کہ مطلب جب یہ مشہور ہو جاتا ہے, ان کا نام بن جاتا ہے, پھر ان کی پروڈکٹس لو کوالٹی کی ہو جاتی ہے, فضول. اگین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل آف دیم. اس کے علاوہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی. ٹھیک ہے. نوکیا ایک مطلب ان کی منوپلی تھی وین اٹ کمس ٹو دا موبائل فونس. ٹھیک ہے. اینڈرائڈ فونز آئے. ٹھیک ہے. اینڈ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہ گئے ہیں. ہمارے تو اپنی مطلب ہماری گڈ ول ہے, ہمارے اپنے کلائنٹس ہے, ہماری اپنی ریپوٹیشن ہے, وائی شوڈ وی چینج. وہ چینج نہیں ہوئے ود ٹائم, جبکہ دوسری موبائل کمپنیز ایون جو نئی کمپنیز تھیں وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوئے. اسمارٹ فونس کی طرف گئی اینڈ دے اسٹارٹیڈ اڈاپٹنگ ٹو اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم یا کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم ہو جو اسمارٹ فون سروسز جو اسمارٹ فون کے لیے بنی ہوتی ہے. تو وہ سارے فونز جو ہے نا
وہ ساری موبائل کمپنیاں جو ہے نا اسمارٹ فون بنا لے گی، نوکیا نے کہیں نہیں ہم نہیں بنائیں گے، اینڈ دین ود ان اے فیو ایئرس دے ور آؤٹ آف دا مارکیٹ. اب آپ کو نوکیا نظر آتی ہے؟ آپ کو کہیں بھی نوکیا نظر نہیں آئے گی. انہوں نے کم بیک کی بھی کوشش کی لیکن اٹ واز ٹو لیٹ یو نو. So yeah, these were my thoughts about freelancing and about business. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا میری اس ویڈیو سے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.